اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا رحمت للعالمین آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کملی والے کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں سرکار کی غلامی کو اپنی پہچان بنانے والوں، تم سب کو عید سعید میلاد النبی کروڑ بار مبارک ہو۔ جن محبتوں کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آج یہاں پر سرکار کی آمد کا جشن منانے کے لیے آپ جمع ہیں، یقیناً آپ کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور میں خدا کی قسم اس امید پر اٹھاتا ہوں کہ میری بات یقیناً غلط نہیں ہوگی، اور اللہ پاک ایسا ہی فرمائے گا۔ جو اس کے حبیب سے پیار کرے، اس کی آمد کا جشن منائے، خوشی منائے، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ خدا کی رضا سمیٹنے کے لیے ہم سب یہاں پہ آج حاضر ہیں، اور میں بطور خاص اس بات کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے تمام عالم اسلام کو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آج کے دن کا میرا ایک میسج اور پیغام یہ ہے کہ جھگڑے چھوڑو، مصطفیٰ کی غلامی میں ایک ہو جاؤ۔ ثبوت کیا مانگتے ہو؟ کس بات کا ثبوت چاہتے ہو؟ چھوڑو ثبوتوں کی، میں اس باتوں کو، خدا کبھی بھی رسول اللہ کا نام لینے سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو رسول اللہ کا نام نہیں لیتے۔ خدا کبھی بھی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے سے ناراض نہیں ہوتا۔ جبریل مصطفیٰ کی نعتیں پڑھے خدا کی رضا کے لیے، حسان مصطفیٰ کی نعتیں پڑھے، رسول اللہ کی نعت خدا کی رضا کے لیے پڑھے، حضرت عباس نعت پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، تو یقیناً ان کے غلام میں اور تو بھی رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں ایک بات آج اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ نے تذکرہ کیا، یقین مانے میں بالکل خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ نصیر الدین نصیر نہ صرف یہ کہ آسمان تصوف کا ایک تابندہ ستارہ تھا، خانقاہی نظام کا وہ ایک ایسا حسین پھول تھا جس کی مثال نہیں ملتی، اور جتنا بڑا نقصان خانقاہی نظام کو اور اہل تصوف کو اس ہستی کے جانے سے ہوا، شاید اس کا اندازہ آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ وہ علم کا ایک سمندر تھا، اور یقین مانے کہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ آج اس دنیا میں نصیر نہیں، تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس کا متبادل کون ہوگا، کون ایسا ہوگا جو جہاں جاتا سج جاتا، جس کے چہرے پر نور کی برساتیں ہوتی، جس کی گفتگو میں وہ پھول جھڑ رہے ہوتے جن میں محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہوتی، اس کی باتوں میں وہ رنگ ہوتا جو رنگ خواجہ غریب نواز کا ہوتا، شہنشاہ بغداد کا ہوتا، شہنشاہ گولہ پیر سید نصیر الدین نصیر، تیرا پیر میرا پیر، حق نصیر حق نصیر، تیرا پیر میرا پیر، حق نصیر حق نصیر، تیرا پیر میرا پیر، حق نصیر حق نصیر۔ یاد رکھیں یہ لوگ کسی ایک ادارے
کے نہیں ہوتے, یہ لوگ کسی ایک گاؤں کے نہیں ہوتے, یہ لوگ کسی ایک خانقاہ کے نہیں ہوتے, بلکہ ان کے جانے سے, نصیر کے جانے سے ہر خانقاہ خالی ہوئی ہے. آج جو دکھ اور غم گوڑے شریف والے محسوس کرتے ہیں, اس سے زیادہ بڑا غم گڑی شریف والے محسوس کرتے ہیں. تازہ شریف جاؤ تو یہی باتیں تھی, نصیر چلا گیا. چشتیہ شریف جاؤ تو یہی باتیں تھی, نصیر چلا گیا. چلا گیا کہاں؟ اول علیین میں پہنچا. اس کے لیے وہ کمال کا مرتبہ ہوگا. ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا تو اس پر تو کرم فرماتا ہے, ان لوگوں کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بے پناہ بلند کرے. آج میں اور تم سب مل کر اب نام لے رہے تھے, وسیم کا نام لے رہے تھے, مجھے بار بار اپنا اشرف خان یاد آتا تھا, ایڈوانس اشرف خان یاد آتا تھا. کس محبت کے ساتھ, کس عقیدت کے ساتھ جتنے ساتھی گئے ان سب کے لیے مغفرت کی دعا. آزاد خان, صدیق صاحب, راجہ صدیق, کتنے لوگ ہیں, کس کس کا نام لوں, کس کس کا نام لوں. کتنے پیارے, کتنے عظیم لوگ ہم سے جدا ہو کے چلے گئے. یا اللہ اپنے حبیب کی ایک دعا سے بیٹھے, ایک منٹ ایک میں عرض کروں, یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر کرم فرما. اور آپ کہیں گے ان کے لیے دعا مانگتے ہو, ہمارے لیے کچھ نہیں, ہم تو حاضر ہیں. یاد رکھو میں مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب قبلہ موجود ہیں, علماء موجود ہیں, اور میری اس بات پر اختلاف کرنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا. میں یہ بات مسئلے کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ قول حجت پر فتویٰ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں, اس لیے کہ شامی نے یہ کہا ہے, اس لیے ابو یوسف کا قول ہے, اس لیے امام محمد کا قول ہے, امام اعظم کا قول ہے, اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. میں امام المتکلمین اور امام المحققین حضرت جامی کی بات کرتا ہوں. جامی کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر نظر کرم فرماتے ہیں. اور جس عالم میں جامی نے جو بات کہی, میرا اور تیرا عقیدہ ہے, اور میں مفتی نہیں ہوں لیکن اللہ کے فضل سے فتویٰ دیتا ہوں کہ آج اگر نگاہ مصطفیٰ اس طرف بھی اٹھ جائے تو قسم خدا کی تیرا اور میرا بیڑا پار ہو سکتا ہے. آؤ اپنی بات چھوڑو, میں اپنی بات نہیں کرتا, میں مولانا یاسین کی بات نہیں کرتا, میں احمد رضا خان کی بات نہیں کرتا, میں کسی اس دور کے شخص کی بات نہیں کرتا. جامی کے ہم زبان بن جاؤ نا, وہ کہتا ہے رحمت یک نظر برحال زارم یا رسول اللہ, غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ, یا رستوی سلطان عالم یا محمد ضروے لطف سوئے من نظر کن یا رسول اللہ تدانی امتانت عاجزن, یا رسول اللہ تدانی امتانت عاجزن, یا رسول اللہ تیری امت کے یہ عاجز اور مسکین بندے تیری آمد کی خوشی منانے کے لیے, تجھ سے اظہار محبت و عقیدت کرنے کے لیے, تیرے قدموں کی دھول کو آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے یہاں حاضر ہیں. آقا کرم فرما دیجئے, ہم پر کرم فرما دیجئے, ہمارا سلام بھی سن لیجئے اور ہمیں پہچان بھی لیجئے کہ قیامت کے دن آقا آپ ہی کا سہارا ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شاہ صاحب حاضرین پیر صاحب کی دعا ہوگی. دعا سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی باتیں.